الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر مار دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے متقین کی صفات کو سنا کہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، نماز قائم کرتے ہیں، رب کی دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن مقدس اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں. آج کے سبق میں دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، کافروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے مختصر تذکرہ فرمایا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا، سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، کیونکہ ان کے اوپر، ان کے دلوں پر موریں لگ چکی ہیں، یعنی کفر کی انتہا کو یہ پہنچ چکے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا یا مٹانا. یہی وجہ ہے کہ شرعی سزا کو کفارہ کہتے ہیں کہ گناہ کو مٹانے والی ہے، اور کافور اس خوشبو کو کہتے ہیں جو کافی تیز ہوتی ہے اور باقی خوشبوؤں کو مٹا دیتی ہے. اگر 2-3 خوشبوئیں ہوں اور کافور اوپر لگاؤ تو کافور ذرا تیز ہوتی ہے، تو دوسروں پہ چھا جانے والی، دوسروں کو مٹا دینے والی کو کفر کہتے ہیں. قرآن کریم میں یہ لفظ ناشکری کے معنی میں اکثر استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح انکار کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے.
چھپانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی وجہ سے کاشتکار کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ سب سے پہلے مختصر وقت میں ہم چند مقام وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کفر جو ہے یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ سب سے پہلے آپ نکالیں جی سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 231 آیت نمبر 7 13واں پارہ۔ سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم، صفحہ نمبر ہے 231 13واں پارہ آیت نمبر 7۔ سورہ ابراہیم شروع سے یہدیکم اللہ۔ آیت نمبر 7 جہاں پہ شکر کے مقابلے میں آئے گا وہاں کفر کا معنی ناشکری ہوگا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ کہا، یہ فیصلہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، کفر سے مراد ناشکری، شکر کے مقابلے میں آیا ہے تو معنی ہو گیا ناشکری۔ تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو یہاں پر کفر کس کے معنی میں آیا ہے؟ ناشکری کرنے کے معنی میں۔ اب آپ نکالیں 21واں پارہ صفحہ نمبر 372، سورت کا نام ہے سورہ لقمان، سورہ لقمان صفحہ نمبر 372، 21واں پارہ آیت نمبر 12۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ صفحہ نمبر 372 ہے جی، رکوع سے دیکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ان اشکر للہ، کہ شکر ادا کر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جس نے شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، بے شک اس نے شکر اپنی ذات کے لیے ادا کیا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا یعنی ناشکری کی، جس نے ناشکری کی۔ وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا شکر کے مقابلے میں یعنی ناشکری کی، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے، اللہ تمہارے شکر کا کوئی محتاج نہیں۔ تو کفر بمعنی ناشکری۔ صرف ایک مقام اور دیکھیں اس معنی کے لیے، سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء اور 19واں پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 332۔ صفحہ نمبر 332 ہے، آیت نمبر 18 ہے، آیت نمبر 18 صفحہ نمبر 332، 19واں پارہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے گھر پرورش پائی، اور پھر ایک قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور وہ مردار ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر واپس آئے جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور نبی بننے کے بعد آیت نمبر 18، تو نبی بننے کے بعد جب واپس تشریف لائے فرعون کے پاس گئے، اس کو دعوت دی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ شکوہ کیا، گلہ کیا، ہم نے آپ کی پرورش کی، ہم نے آپ کو پالا پوسا، آپ نے ہمارا بندہ ہی مار دیا، پھر آپ یہاں سے چلے گئے، آپ بڑے ناشکرے ہیں۔ کیا کہا فرعون نے؟ آیت نمبر 18 دیکھیے۔ قال، کہا فرعون نے، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تیری پرورش نہ کی اپنے پاس؟
ولیدا جب تو بچہ تھا، ولبثنا فینا اور موسیٰ تو ٹھہرا ہمارے بیچ میں، من عمرک سنین اپنی عمر کے کئی سال، وفعلت فعلتک التی فعلت پھر تو نے اپنا وہ کام کیا جو تو نے کیا، وہ مکہ مار کے بندہ مار دیا، وانت من الکافرین وانت من ال اور تو بڑا ناشکروں میں سے ہے۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ ناشکری۔ وانت من الکافرین تو نے ہماری ناشکری کی، ہم نے تیری پرورش کی۔ یہاں پہ کفر کا وہ والا معنی نہیں ہے جو ہم ایمان کے مقابلے میں کہتے ہیں، بلکہ کفر کا کیا معنی ہے؟ ناشکری۔ وانت من الکافرین اور تو نے ناشکری کی۔ تو کفر ایک قرآن میں ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا، میں نے 3-4 مقام آپ کو دکھائے، ورنہ اس سے زیادہ مثالیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ دوسرا معنی دبانا، چھپانا۔ کفر کا دوسرا معنی کیا ہے جی؟ دبا دینا، چھپا دینا۔ اس معنی میں کسان اور کاشتکار کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ نکالیں، سورت کا نام ہے سورت الحدید، صفحہ نمبر ہے 487، آیت نمبر 20، صفحہ نمبر 487، 27واں پارہ آخر پہ ہے جی، سورہ واقعہ کے بعد 27واں پارہ آخر پہ آپ نکالیں۔ سورت کا نام ہے سورت الحدید، آیت نمبر 20، سورت الحدید آیت نمبر 20، 27واں پارہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، رکوع سے دیکھیں جی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینت زیب و زینت کا باعث ہے، وتفاخر بینکم آپس میں فخر کرنے کی باتیں ہیں، یہی دنیا میں ہوتا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، ایک دوسرے پر فخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور کثرت مال اور اولاد میں۔ آگے اللہ مثال دیتے ہیں، جیسے بارش برستی ہے، کمثل غیث جیسا کہ مثال بارش کی، اعجب الکفار نباتہ اچھی لگتی ہے کافروں کو بارش، کیونکہ اس کے ذریعے فصلیں ہوتی ہیں۔ تو کفار سے مراد کون ہے؟ کاشتکار۔ کفار سے مراد کون ہے؟ بارش کے انتظار میں کاشتکار ہوتے ہیں نا، کہ بارش برسے گی فصلیں اچھی ہوں گی، تو کفار کاشتکاروں کو کہا گیا ہے اس نسبت کی بنیاد پر کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتے ہیں، بیج کو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کسی زمیندار کو کافر کہنا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کام خراب ہی ہو جائے، سمجھ آئی؟ ہے معنی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ کیسے استعمال فرمایا ہے، لیکن کسی زمیندار کو کم از کم کہنا ہرگز نہیں ہے، ورنہ بہت کام خراب ہو جائے گا۔ تو آجب الکفار نبات، کفار سے مراد کاشتکار، کاشتکار کو بھلی لگتی ہے نبات اس کی رویدگی، یعنی وہ بارش سے جو سبزہ ہوتا ہے، جو فصلیں ہوتی ہیں، ثم یہی جو فتراہ مصفرن پھر وہ فصلیں پک جاتی ہیں، پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما پھر وہ کٹ جاتی ہیں، وفی الآخرت عذاب شدید آخرت میں شدید عذاب بھی ہوگا اور مغفرت بھی ہوگی، رضا بھی ہوگا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو لفظ کفار کا معنی بتانا مقصود تھا کہ کفار کاشتکار کو بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ اب آخری معنی کفار کا، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، کفر ایمان کے مقابلے میں جو استعمال ہوتا ہے کفر، اس کے لیے آپ ایک مقام دیکھ لیجئے، سورت کاف دیکھیں، 15واں پارہ، سورت الکاف، آیت نمبر 29، صفحہ نمبر 268، صفحہ نمبر 268، آیت نمبر 29، سورۃ الکاف، 15واں پارہ۔
وقل الحق من ربکم، اور آپ حق کہہ دیجئے اپنے رب کی طرف سے، مسئلہ بیان کر دیجئے، میرا قرآن سنا دیجئے، میرا حکم پہنچا دیجئے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اب یہاں پہ کفر ایمان کے مقابلے میں آئے، پہلے کفر ہم نے جو دیکھا وہ شکر کے مقابلے میں آیا تھا، جب شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر معنی ناشکری ہوتا ہے، اور جب ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر معنی کفر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی کناتیں انہوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا بماء، تو ان کی فریاد ایسے پانی کے ساتھ کی جائے گی، کل محل، جو ابلتا ہوا ہوگا، یشفی الوجوہ، جو چہروں کو جلا دے گا، بئس الشراب، بہت برا پانی ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور یہ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تو یہاں پر کفر استعمال ہوا ہے ایمان کے مقابلے میں، جس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اس نے کفر کیا، یعنی ایمان کا انکار کیا۔ اس پر ایک اور مثال آپ دیکھیں، تیسرا پارہ بالکل آخر سے دیکھیں، جہاں پہ تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، سورہ آل عمران ہے، یعنی جہاں پہ چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہوگا نا، وہ جگہ نکالیں گے تو تیسرے پارے کے آخری مقام بھی آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 56 ہے، صرف 56۔ صفحہ نمبر 56 ہے، بالکل تیسرا پارے کا آخری صفحہ ہے جی۔ آیت نمبر 87 دیکھیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کے بھی، والناس اجمعین، سب لوگوں کی بھی، خالدین فیہا، اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، ہاں جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، یہاں پہ کفر کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ ایمان کے، اور جب کفر ایمان کے مقابلے میں آئے مانا انکار کرنا، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، یعنی توبہ کی توفیق ہی ان کو نہ ملے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، انکار کرنے والے ہی تھے، فلن يقبل من احدہم، پس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا، زمین ساری سونے سے بھر جائے تب بھی، ولو افتدی بھی، اگر بدلہ دیں تو، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں پہ 3-4 دفعہ لفظ کفر استعمال ہوا ہے، وہ ایمان کے مقابلے میں ہے، معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ کیا معنی ہے جی؟ انکار کرنا۔ تو قرآن کریم میں میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، واپس سبق پہ آئیے، کہ جس میں کفر ایک معنی ناشکری کا، جب کفر شکر کے مقابلے میں آئے معنی ہوتا ہے ناشکری، اور ایک مقام میں نے وہ دیکھا سورۃ الحدید والا، جہاں پہ کاشتکار کو بھی کفار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے چھپانے کی وجہ سے۔ اور نمبر 3 کفر بمعنی انکار، جب ایمان کے مقابلے میں آئے تو پھر کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ اب دیکھیے جی، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ یہاں پہ متقین کی صفات کے بعد آگے کفار کا ذکر آ رہا ہے، یہاں شکر اور ناشکری والا معنی نہیں، یہاں پہ چھپانے، بیج کو چھپانے والا معنی بھی نہیں، بلکہ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کیوں نہیں لائیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر مار دی ان کے دلوں پر۔ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی شروع میں لا ریب فیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ گمراہی کے 4 درجے ہیں، جن میں پہلا درجہ ریب اور شک ہے، دوسرا درجہ ضلالت ہے، تیسرا درجہ جدال اور جھگڑا ہے، چوتھا درجہ مہر جباریت ہے۔ بندہ جب شک کرتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے، گمراہی بڑھتی ہے تو جھگڑا کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے تو دل پر اللہ مہر مار دیتے ہیں اور اس دل سے ایمان کی توفیق اور جذبہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ وہ کافر مراد ہیں جو کفر کی انتہا کو پہنچ گئے اور ساری حدیں کراس کر کے آخری مقام تک پہنچ گئے، فرمایا ان کو سمجھانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، دلوں کے اندھے ہو گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھ کا اندھا، کہتے ہیں اس کی بصارت کوئی نہیں ہے، اور جو دل کا اندھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی بصیرت نہیں ہے۔ اس کی کیا نہیں ہے؟ بصیرت نہیں ہے۔ ظاہر میں تو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھنا بھی کوئی دیکھنا ہوا کہ جس سے بندہ کوئی فائدہ حاصل نہ کرے۔ بس ایک مقام دیکھیں، سورۃ الحج 17واں پارہ صفحہ نمبر 305، 17واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ صفحہ نمبر ہے 305، آیت نمبر 45، آیت نمبر 45، صفحہ نمبر 305، سورۃ الحج۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو ظلم کرنے والی تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بل، یعنی الٹی ہو گئی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے کنویں ناکارہ ہو گئے، چونکہ کنویں کے ساتھ بڑی آبادی ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، کنویں جہاں لگے ہوتے تھے اور بڑی کھیتی باڑی۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کئی ویران کنویں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کئی بڑے بڑے محل جو بالکل ویران ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ دیکھا نہیں انہوں نے؟ یہ ویران کنویں دیکھتے، یہ کھنڈرات مکانات دیکھتے نہیں، دیکھا انہوں نے؟ لیکن دیکھتے تو کیسے دیکھتے؟ فتکون لہم قلوب، ہوتے ان کے لیے ایسے دل، یاقلون بہا، جن کے ساتھ وہ سمجھتے بات کو، او آذان، یا ایسے کان ہوتے، یسمعون بہا، کہ سنتے ان کے ساتھ، فإنہا لا تعمل الابصار، وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، لیکن وہ دلوں کے اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ دیکھا تو انہوں نے ہے، کئی ویران کنویں دیکھے، کئی ویران مکانات دیکھے، کئی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھیں، لیکن دل کے اندھے ہیں، ان کے دلوں نے عبرت حاصل نہیں۔ اور یہی مور جباریت ہے کہ بندہ دیکھتا ہے عبرت کی چیزیں اور سنبھلتا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے اور دل پر اثر نہیں لیتا، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ دلوں کے اندھے ہیں۔ واپس آئیے، فرمایا ان کو ایمان نصیب اس لیے نہیں ہوتا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان دل کے اندھوں کے دلوں پر اللہ نے مہر مار دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی۔ ہاں، یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ اللہ نے مہر مار دی ہے تو گویا کہ اللہ نے ان سے ایمان کی توفیق چھین لی، تو پھر ان کا کیا قصور ہوا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مہر اللہ نے مار دی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہوا؟ اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین آخری سپارے میں، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ زنگ چڑھائے ان کے دلوں پر، کیوں چڑھائے؟ کہ ما کانوا یکسبون، ان کی کسب اور اعمال کی وجہ سے چڑھائے۔ اللہ نے پہلے دن مہر نہیں مار دی، وہ 4 درجے ذہن میں رکھیں تو پھر یہ اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ پہلے انہوں نے کیا شک، اللہ کے کلام میں شک کیا، اس لیے گمراہ ہوئے، پھر گمراہی سے پلٹ آتے تو خیر تھی، یہ گمراہی میں آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے جھگڑے شروع کیے، لڑائیاں لڑی، مقابلے کیے، جب
اس حد تک یہ پہنچے تب اللہ نے دل پر مہر ماری ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر مار دی ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. دنیا کی چیزیں تو دیکھتے ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. انجام یہ ہے کہ بڑا عذاب ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر. گل ہوئی نا جی, دوبارہ سنیں جی. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم برابر ہے ان پر, انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو, ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو, لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم مہر ماری اللہ نے ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.